یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے، جہاں سمندر برف بن جاتے ہیں اور ہوا چاقو کی طرح کاٹتی ہے۔ یہ انٹارکٹیکا ہے، دنیا کی سب سے خطرناک، سب سے سناٹا خیز سرزمین، مگر ایک شخص نے یہاں قدم رکھنے کی ہمت کی، سر ارنسٹ شیکلٹن۔ اس کا مقصد انٹارکٹیکا کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیدل عبور کرنا، اس کا خواب تاریخ میں اپنا نام ناقابل شکست انسانوں میں لکھوانا۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے سب سے عظیم مگر دردناک سی ریوائول اسٹوری بن گئی۔ 1914 دنیا پہلے جنگ عظیم کے دہانے پر تھی، لیکن شیکلٹن کا ذہن ایک اور جنگ لڑنے جا رہا تھا، برف، بھوک اور فطرت کے خلاف۔ اس نے اعلان کیا، میں دنیا کے آخری بر اعظم کو پار کرنا چاہتا ہوں، شمال سے جنوب تک۔ انسان کے قدم پہلی بار وہاں پڑیں گے۔ اس نے اپنے جہاز کا نام رکھا انڈیورنس، یعنی صبر اور استقامت، ایک چھوٹا سا 144 فٹ لمبا لکڑی کا جہاز جو تاریخ کا سب سے بڑا امتحان دینے جا رہا تھا۔ اگست 1914 جہاز روانہ ہوا، مگر جیسے ہی وہ جنوبی اٹلانٹک اوشن کے قریب پہنچا، سمندری طوفان نے اس سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آخرکار وہ برف کے سمندر میں داخل ہوا۔ پہلے پل سب کچھ ٹھیک لگا، مگر پھر آہستہ آہستہ برف کے ٹکڑے جہاز کے گر اکٹھا ہونے لگے اور ایک دن جہاز پوری طرح برف میں پھنس گیا۔ شیکلٹن نے اپنی ڈائری میں لکھا، انڈیورنس اب زندہ نہیں، وہ برف کی گرفت میں ایک مجسمہ بن گیا ہے۔ درجہ حرارت -40، سورج غائب، چاروں طرف صرف سفید موت۔ مگر شیکلٹن نے اپنے لوگوں کو کہا، جہاز ختم ہو گیا ہے مگر ہم نہیں، ہم انسان ہیں اور ہم واپس جائیں گے۔ جہاز ٹوٹ چکا تھا، لیکن شیکلٹن نے اپنے 27 ساتھیوں کو برف پر ایک عارضی کیمپ بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اسے اوشین کیمپ کا نام دیا۔ وہ برف پر شکار کرتے، برفانی مچھلیاں کھاتے اور کبھی کبھی سیل یا پینگوئن پکڑ لیتے۔ مگر دن گزرتے گئے اور برف مزید ٹوٹنے لگی، کبھی کیمپ بھیج جاتا، کبھی خیمہ پڑ جاتا۔ یہ لوگ اب 73 دنوں سے برف پر زندگی گزار رہے تھے۔ جنوری 1915 جہاز مکمل طور پر دب چکی تھی۔ شیکلٹن نے جہاز چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب ان کے پاس صرف 3 لائف بوٹس، کچھ خشک راشن اور چند بہادر دل باقی تھے۔ انہوں نے ایک نئی جگہ ڈھونڈی، ایلیفینٹ آئیلینڈ، جہاں شاید کوئی انہیں دیکھ لے۔ سمندری راستے انتہائی خطرناک تھے، برفانی لہریں، منفی درجہ حرارت اور 20 فٹ اونچی موجیں۔ مگر شیکلٹن نے اپنے ساتھیوں کو کہا، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم مایوسی سے ڈرتے ہیں۔ جب تک سانس ہے تب تک راستہ ہے۔ اپریل 1916 شیکلٹن نے 5 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ایک لائف بورڈ میں 800 میل کا سفر شروع کیا جنوبی اٹلانٹک اوشن کے طوفانوں میں۔ یہ کشتی جیمز کیٹ کہلاتی تھی، برف سے جمی، پانی سے بری اور آسمان سے طوفان برستے ہوئے۔ پانی ان کے جسم کو کاٹتا، چہرے پر برف جمتی اور رات کو موت کی چاپ سنائی دیتی۔ لیکن شیکلٹن کے الفاظ ہر شخص کے دل میں گونجتے تھے، جب سب کچھ ختم لگے تب انسان کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ 17 دن بعد وہ جنوبی جارجیا کے ساحل پر پہنچے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ جزیرے کے غلط کنارے پر پہنچے تھے۔ اب انہیں پہاڑ چڑھ کر دوسری طرف جانا تھا، جہاں وہ ویلنگ اسٹیشن تھا، وہی جگہ جہاں انسان بستے تھے۔ وہ 3 دن تک بغیر نیند، بغیر خوراک پہاڑوں پر چڑھتے رہے، برفانی درے، کائیا، اندھیرا، مگر وہ رکے نہیں۔ بالآخر 20 مئی 1916 کو شیکلٹن اور اس کے 2 ساتھی ایک پہاڑ سے نیچے اترے اور انہیں سامنے ایک گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ ویلنگ اسٹیشن تھا، انسانوں کی آوازیں، زندگی کی واپسی۔ شیکلٹن نے 3 بار کوشش کی اپنے 22 ساتھیوں تک پہنچنے کی، ہر بار طوفان نے اسے روکا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ بالآخر 30 اگست 1916 کو 4 مہینے بعد وہ اپنے ساتھیوں تک پہنچا، اور ناقابل یقین بات یہ تھی کہ ایک بھی آدمی نہیں مرا، تمام 28 لوگ زندہ تھے۔ انڈیورنس اب برف کے نیچے دفن تھی، مگر اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ شیکلٹن نے ثابت کیا کہ قیادت صرف حکم دینے کا نام نہیں بلکہ امید دینے کا نام ہے۔ برف نے ان کا جہاز توڑ دیا، مگر ان کے حوصلے کو نہیں۔ یہ کہانی انسان کے اندر چھپی روشنی کی ہے، جو اندھیرے کے باوجود بجھتی نہیں۔ سر ارنسٹ شیکلٹن، وہ شخص جس نے ناممکن کو ممکن بنایا، اس کی کہانی آج بھی یاد دلاتی ہے کہ اصل جیت ہارنے کے بعد بھی کوشش کرنے میں ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔